گھر میں شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ نبیل کی شادی ہے وہ جنوری کے لاسٹ ویک میں ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ والد صاحب آتے ہیں اور نبیل کہتے ہیں کہ تیاریاں شروع کرو, آپ کو دیکھتے ہیں شادی والا گھر ہے, اکلوتا بیٹا ہے. تو کچھ ہی دن کے بعد ایک دن نبیل اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے دوستوں کے ساتھ, تو آپ سو جانا, آپ میرا انتظار مت کیجیے گا, میں ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں, تو آپ میرا انتظار کرتے ہوئے جاگتی ہیں, پھر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ نے جاگنا نہیں ہے, میں لیٹ ہو گیا پر میں آ جاؤں گا. یہ واقعہ ہوتا ہے 28 دسمبر کو اپنی والدہ کو کہتا ہے اور وہ 28 دسمبر کو چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جی تو ناظرین, آج میں جو سٹوری ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ بھی بڑی حیرت زدہ سٹوری ہے. جب بھی میں آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی سٹوری سناتی ہوں یا سٹوری یا کوئی اپڈیٹ دیتی ہوں, وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پہلے جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی بڑا حیرانگی کا شکار ہو جاتے ہیں, کیا ایسے واقعے بھی رونما ہوتے ہیں, دماغ میں ایک دم کوسچن مارک آ جاتا ہے. جو آج کا واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. یہ واقعہ ہے 29 دسمبر کی صبح 9:10 کا ایک واقعہ ہے کہ ایک فلائی اوور کے نیچے ایک لاش جو کہ فریج کے گتے میں برآمد ہوتی ہے, اور وہاں پہ ایک راہگیر گزر رہا ہے اور وہ فوراً جو ہے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور وہاں پہ پولیس کی نفری آتی ہے. لاش کو جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور وہ لے کر چلے جاتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے لاہور شفیق آباد کا, اور وہیں کے تھانے سے پولیس آئی اور انہوں نے اس کو ہاسپٹل مردہ خانے میں منتقل کر دیا. اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن بھی شروع ہوتی ہے کہ اس راہگیر سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کب دیکھی, کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک باپ ہے جو کہ دبئی میں کام کرتا ہے, وہ لاہور کے علاقے شفیق آباد میں اس کا ایک اکلوتا بیٹا جس کا نام نبیل ہے اور اس کی ماں وہاں پر لاہور میں اس شفیق آباد میں پرورش ہو رہی ہے. وہ دبئی جاتا ہے. دبئی سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہو گئے یا ہمارے رشتہ دار جاتے ہیں اور فیملی ان کی یہاں پر ہوتی ہے, ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے سلسلے میں وہ یہاں پر اپنے پیسے بھیجتے ہیں. اور اس طرح جو نبیل کے والد صاحب ہیں ان کا نام ہے ندیم, اور وہ اس طرح سے آتے جاتے اور وہ گھر کا سلسلہ ان کا اچھا اور خوشگوار چل رہا تھا. اور ان کا جو اکلوتا بیٹا ہے نبیل اس کا نام ہے, اور والدہ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے اور فیملی ممبرز اس گھر میں نہیں تھے. پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اچانک سے مطلب وہ گھر میں شادی کی تیاریاں ہوتی ہے کہ نبیل کی شادی ہے وہ جنوری کے لاسٹ ویک میں ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ والد صاحب آتے ہیں اور نبیل کہتے ہیں کہ تیاریاں شروع کرو, آپ کو دیکھتے ہیں شادی والا گھر ہے, اکلوتا بیٹا ہے. مارکی کا انتظام ہو گیا کہ کون سی ڈیٹ کو کروانی ہے, ڈیٹ دی جاتی ہے. کپڑے, زیور, ایوری تھنگ جو تیاریاں ہوتی ہیں تقریباً جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو بڑا ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے. آگے نبیل ہے, شادی کی تیاریاں ہیں, خوشیاں ہیں. تو کچھ ہی دن کے بعد ایک دن نبیل اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے دوستوں کے ساتھ, تو آپ سو جانا, آپ میرا انتظار مت کیجیے گا, میں ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں, تو آپ میرا انتظار کرتے ہوئے جاگتی ہیں, پھر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ نے جاگنا نہیں ہے, میں لیٹ ہو گیا پر میں آ جاؤں گا. یہ واقعہ ہوتا ہے 28 دسمبر کو اپنی والدہ کو کہتا ہے اور وہ 28 دسمبر کو چلا جاتا ہے. اور جو ہے پھر وہ 29 دسمبر کو جو والدہ اٹھتی ہیں دیکھتی ہیں کہ نبیل آیا نہیں ہے. 28 اور 29 کے درمیانی شب کو وہ دیکھتی ہیں نبیل آیا نہیں ہے, پریشان ہوتی ہیں, صبح کا انتظار کرتی ہیں. جب صبح کا انتظار کرتی ہیں 29 دسمبر کو تو وہ پریشانی کے عالم میں دوستوں کو کال کرتی ہیں, تو کسی مطلب دوستوں سے بھی بات نہیں ہو سکتی ہے, اور نبیل کو جو بار بار کال کرتی ہیں وہ بھی نمبر آف جا رہا ہوتا ہے اور زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں. پھر وہ شفیق آباد سیدھا جو ہے وہ تھانے چلی جاتی ہیں. جب وہ تھانے جاتی ہیں تو وہاں پر بات کرتی ہیں پولیس اسٹیشن پہ اپنی پولیس سے, اور شفیق آباد کے تھانے میں جا کے جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ بھئی میرا اکلوتا بیٹا ہے نبیل اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا. اور نبیل کی ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ وہ 21 یا 22 سال کا ہے اور بڑا خوبرو نوجوان, ایک خوبصورت, انٹیلیجنٹ اور دل کا بہت صاف گو اور اچھا انسان تھا ان کا بیٹا. تو وہ پوچھتی ہیں کہ بھئی میرا بیٹا آیا نہیں ہے, تو بڑا مطلب معصوم ہے, وہ تو مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں آ جاؤں گا پر وہ آیا نہیں, میں بڑی پریشان ہوں, پوری رات گزر گئی ہے. تو صبح میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہے تو دوستوں سے بات نہیں ہو سکی, فون بھی نمبر ان کے بند تھے, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ میرا بیٹا اپنا رپورٹ لکھوائیں. اس کی مدعیت میں والدہ جو ہیں وہ رپورٹ درج کرواتی ہیں پولیس کی مدعیت میں, یہ جو ہے FIR درج ہو جاتی ہے. پولیس والے کہتے ہیں پہلے پرچہ درج کرائیں تاکہ ہم انویسٹیگیشن اس کی کر سکیں. اور اسی
خانے میں بیٹھے بیٹھے وہ اچانک سے کہتے ہیں کہ ہمیں نا ایک لاش برآمد ہوئی ہے جو کہ 29 کو انہیں ایک لاش ملتی ہے فلائی اوور کے نیچے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفیق آباد کا جو ہاسپٹل ہے وہاں کے مردہ خانے میں جمع کروائی ہوئی ہے, تو آپ حوصلہ کریں تو ہم کیا وہ آپ کو لے چلتے ہیں, آپ شناخت کر لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے بیٹے کی ہو. تو والدہ جو ہیں وہ ہاسپٹل چلی جاتی ہیں ان کے ساتھ, وہاں پہ مردہ خانے میں پہنچتے ہیں, اور مردہ خانے میں جب اس لاش کو کھولا جاتا ہے, اس کا منہ کو دکھایا جاتا ہے, تو ایک دم سے وہ چلا اٹھتی ہیں کہ ہائے یہ تو میرا نبیل تھا, ہائے میرا بیٹا تھا, یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, اس کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی, اس کی تو سارے مطلب دوست اس کے اپنے, اس کے رشتہ دار اپنے, کیونکہ جب اچھی نیچر کا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کی تھوڑی بہت بھی بات کسی سے غلط طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو بڑا پریشانی کا عالم ہوتا ہے, ماں وہاں پہ رو رہی ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا میرا نبیل کدھر چلا گیا. پھر وہ پوچھتے ہیں, پولیس حوصلہ دیتی ہے اور انہیں لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبیل کی دوستی کس کس سے تھی. اس نے کہا کہ اس کے وہ جگری یار تھے اور اس کے 4 جو ہیں وہ دوست یہ ہمیشہ سے ساتھ رہتے تھے, اس کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں. تو ایک تو ہو گیا نبیل, ہو گیا نبیل کو آپ کو بتایا تھا اس کی عمر ہے 21-22 سال کی جس کی لاش برآمد ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو اس کے 3 دوست ہیں اس میں احسن ہے جو کہ 24 سال کا ہے, احمد ہے وہ 19 سال کا ہے, اور جو مدثر ہے جو تیسرا دوست ہے وہ ہے 22 سال کا. تو پھر جو ہے ان چاروں مطلب نبیل سمیت کے 4 ہو گئے. اب ان تینوں ڈاکٹرز جو پولیس ہوتی ہے, پولیس ان چاروں دوستوں کے نمبر لیتی ہے, پھر ان کی ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں. ڈیٹیلز کے بعد جو ہے یہ ریڈ کرتے ہیں. جب یہ ان کے گھر جاتے ہیں تو اس میں سے جو 2 ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, ایک طرف احسن کو لیتے ہیں, ایک طرف احمد کو. ان دونوں کو لے کے تھانے آتے ہیں جبکہ مدثر تب تک نہیں ملا ہوتا ہے انہیں. جب دونوں کو لے آتے ہیں تو انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور انویسٹیگیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ احسن کو علیحدہ بٹھایا جاتا ہے اور احمد کو علیحدہ بٹھایا جاتا ہے. جیسے پوچھ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں کی پھر کوارڈینیشن نہ ہو جائے, جو پوچھا جائے تو دونوں کی ایک بات نہ ہو. تو سب سے پہلے جو ہے وہ احسن کو سائڈ پر لے کے جاتے ہیں, پوچھنے میں کیا کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتہ, ہم نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے نیو ایئر نائٹ پہ ملنا ہے, ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہے, اور ہم نے اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں, ہم نے پارٹی کرنی ہے, مطلب چاروں نے مل کے. تو ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا. پھر جب وہ زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ ہمیں دوسری زبان میں بھی آپ کو گلوانا آتا ہے, یہ جو بھی تھریٹ کیا ہوگا, اس پر وہ ڈر جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اصل میں ہوا اس طرح سے تھا کہ ہم نے کہا تھا نیو ایئر نائٹ ہوگی تو ہم نے منانی ہے, ہم نے ویڈیوز وغیرہ اپنی بنانی تھی, تو ہم نے نا وہ اسلحہ پاس رکھا تھا, ہمارے پاس ویپن تھا, ہمارے پاس نیا ویپن تھا, اور ہم فلائی اوور کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ جو نبیل ہے وہ ویپن چیک کر رہا تھا. جب وہ ویپن چیک کر رہا تھا تو ویپن کی جو گولی تھی وہ اسی کے اوپر لگ گئی اور وہ اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی. ہمیں کچھ نہیں سمجھ آیا ہم سب دوستوں کو, تو ہم نے جو تھا نا کہ وہ فلائی اوور سے ہم نے اس کو نیچے پھینک دیا ڈر کے مارے, اور ہم وہاں سے چلے گئے. پولیس کو بات سمجھ آتی بھی ہے اور نہیں بھی آتی ہے. پھر وہ اس کے بعد احمد کے پاس جاتے ہیں, وہیں پر ہی دوسری تو احمد کے پاس جاتے ہیں, احمد سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا معاملہ تھا اور تم ہمیں بتاؤ کہ کس طرح سے تھا. پھر احمد بتاتا ہے جو کہ 19 سال کا ہے, 18 سال کا ہے. پھر احمد نے بتایا کہ بھئی واقعہ اس طرح سے تھا کہ یہ جو نبیل ہے, نبیل دل کا بہت زیادہ اچھا تھا, بڑا صاف گو تھا. تو ایک دن جو ہے نا یہ احسن جو 24 سال کا ہے, احسن کہتا ہے کہ مجھے نا پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے, تو مجھے نا 90,000 روپے چاہیے, میں تمہیں واپس کر دوں گا. جیسے دوست ہوتے ہیں, جگری یار تھے. تو نبیل جو ہے وہ فوراً سے کہتا ہے بھئی میرا دوست ہے. وہ ATM کارڈ نکالتا ہے, اور ATM کارڈ نکال کر جو ہے وہ احسن کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تم بینک جاؤ, یہ میرا کوڈ ہے اور تم جا کے 90,000 روپیہ لے لو. جب وہ ATM جاتا ہے اور وہاں پہ جب وہ دیکھتا ہے اس کی اماؤنٹ ہے وہ تو لاکھوں روپے میں ہے, اس نے کیا کیا کہ پہلے لاکھ نکلوائے, پھر اس کے بعد تھوڑے اور پیسے نکلواتا ہے, مطلب جو 90,000 سے وہ کہیں زیادہ پیسے نکلوا لیتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا آپ ATM کارڈ یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے موبائل پہ ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے نبیل کو بھی وہ میسیج ریسیو ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اماؤنٹ تو 90,000 کی تھی, اس نے زیادہ پیسے نکلوا لیے. پھر اس کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ, یہ تمہارا ATM کارڈ پڑا ہوا ہے اور تم جو ہو میں تمہیں نا پھر بھی پیسے آہستہ آہستہ کر کے واپس کر دوں گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر تم مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں نے تمہیں 90,000 کہا تھا, تم نے یہاں پر 1.5 لاکھ سے بھی اوپر پیسے نکلوا لیے ہیں. جب 90,000 کی بات ہوئی تھی تو تم نے زیادہ کیوں نکلوائے؟
نبیل ذرا سیریس موڈ میں تھا، چاروں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کارڈ دیا تھا، تم اپنی اوقات سے باہر نکل گیا، تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے اور لاکھوں روپے تھے، پر وہ میں نے اپنی شادی کے لیے میرے باپ نے مطلب مجھے دیے تھے، جو کہ میں نے اپنی شادی پہ یوز کرنے تھے، میرے پاس اس طرح بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو تم تو اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہو۔ احسن کو بات بہت زیادہ چبھی اور اس نے کہا کہ تیری ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا۔ بہرحال کارڈ وہاں پر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو اس کے بعد جو احمد، مدثر اور احسن ان کو کہتا ہے کہ یار دیکھو، نبیل اپنے گھر چلا جاتا ہے کہ تم دونوں نے بڑے لوگوں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، احمد اور مدثر کو کہتا ہے تم نے جو ادھار لیے ہوئے ہیں تم لوگوں کس طریقے سے ادھار اتارو گے، تمہارے پہ بھی بڑا برڈن ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں تم پیسے نہیں دے سکتے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی دن جو ہیں وہ پھر جائیں اور میرے وارے نیارے ہو جائیں، میں اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکوں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نبیل کو مار دیتے ہیں۔ نبیل کو مارتے ہیں، اس کا ATM کارڈ کا کوڈ تو اس نے مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے، تو ہم ساری اماؤنٹ نکلوا کے ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اسی دوران جو ہوتا ہے احمد اور مدثر کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہاں ہم نے تو بڑے ادھار لیے، ہم کیسے دیں گے، تو ان کی پلاننگ کے ساتھ، احسن کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ مدثر اور احمد بھی مل جاتے ہیں، یعنی کہ تینوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بلاتے ہیں، اس کو 28 دسمبر کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ ملتے ہیں۔ جب وہ ملتے ہیں تو بڑے ہنسی خوشی اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مطلب ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے فلیٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ جب فلیٹ پہ جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے ساتھ ہی گولی مار دیتے ہیں، اور گولی سے مطلب اسے ختم کر دیا، فوری موقع پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہوتا ہے تو فریج میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فریج لاتے ہیں تو پورا فریج میں گتے کا ڈبہ ہوتا ہے، جس میں عام آدمی بچہ سب پورے آ سکتے ہیں، تو اس طرح 2 ڈبے تھے، انہوں نے فکس کر کے نبیل کی لاش کو اس ڈبے کے اندر فکس کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گاڑی میں رکھی، گاڑی میں رکھنے کے بعد انہیں تھا کہ ہم شفیق آباد کے پاس کوئی گندا نالا ہے تو ہم وہاں پر پھینک دیں گے۔ جب وہ گاڑی پہ لے کر جاتے ہیں، ظاہر ہے گھبرائے ہوئے تھے، تو دور سے دیکھتے ہیں کہ پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، اور وہیں پہ لاش جو ہے شفیق آباد کے نالے میں پھینکنے کی بجائے جو ہے وہ وہاں سے ٹرن کرتے ہیں اور فلائی اوور کراس کرتے فلائی اوور پہ چلے جاتے ہیں۔ فلائی اوور پہ جا کے وہ گتے کے اندر جو نبیل کی لاش تھی، جو فریزر کا گتا تھا، فریج کا گتا تھا، اس کے اندر جو تھی وہ لاش کو وہاں سے پھینکتے ہیں، وہ فلائی اوور کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو اس کی ہڈی پسلی کافی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے تو سب سمجھ رہے تھے لوہے کے راڈ سے مارا ہے یا پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، کیا دشمنی تھی، پر وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ اس کی لاش کو وہاں پہ گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ATM سے ہم پیسے سارے آؤٹ کر لیں گے، وہ بھی نہیں وہ کر سکے، گھبراہٹ میں ڈر کے مارے وہ جلدی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے احمد نے مطلب جو باقی ڈیٹیل تھی وہ احمد نے اس طرح سے بتائی۔ مدثر جو ہے وہ پری بیل پر ہے، اور اس میں جو ہے کہ اس کی جب بیل ختم ہوگی اور پھر جو اریسٹ کیا جائے گا تو اس کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کے بھی بیان آئیں گے ہمارے سامنے، بلکہ ہمارے سامنے تو ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اس میں سے آپ کے سامنے جتنا بھی وقوع تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور نبیل کا دیکھیں، وہ اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا، اور کتنی شادی کی اس کی تیاریاں تھیں، ماں باپ کا کیا حال ہوگا، باپ وہاں پہ بیٹھا ساری عمر محنت کی، یہاں پہ نبیل اپنی پڑھائی کر رہا ہے، جاب، مطلب سب چیزیں بڑی اچھی جا رہی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہم نرم دل والے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی کی نیکی ہو جائے، کوئی بات ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو حل کریں، بلکہ یہ تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کو مطلب اپنی زندگی میں لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مطلب ہر چیز بڑا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تاکہ اس طرح سے واقع رونما نہ ہو، کیونکہ جب یہ واقع رونما آتے ہیں دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ واقعہ پڑھتے ہوئے جب میں یہ سٹوری دیکھ رہی تھی تو میرا بڑا دل عجیب ہوا کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا کہ اس کا اکلوتا بیٹا، بچے کتنے بھی ہوں پر بچے سب پیارے ہوتے ہیں ماں باپ کے، تو کیا حال ہوگا اس ماں کا، تو بیچاری پاگل ہو جائے گی۔ باپ کا کیا حال ہوگا، مطلب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو سٹوری سنا دیتے ہیں پر ان لوگوں کے دل پہ کیا اثر ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اس طرح کے وقوعے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اس طرح کے وقوعے نہ ہی ہوں اور زندگی جو ہے سب کی ہنسی خوشی گزر بسر ہو۔ اور ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔